زمینیں ساری تباہ ہو گئی، ایک پیسہ نہیں ملا، وہ تو نہیں خوش ہوں گے نا، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا۔ وہ خوشخبری پر خوش نہیں ہوتے جن کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ خوشخبری پہ خوش نہیں ہوتے جن کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ نہیں خوشخبری پہ خوش ہو سکتے جن کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آل نبی کا ذکر خوشخبری ہے، اس پر خوش ہو جاؤ۔ اب علی کے نام پہ پریشان وہ پھرتا ہے، یا اسے اللہ پہ کوئی شک ہے یا آل نبی کے ذکر میں اس کا کوئی نقصان ہو رہا۔ جسے اللہ پہ شک نہیں ہے، بسم اللہ، ماشاءاللہ، میرا خیال ہے آپ کو اندازہ نہیں نعرہ لگانے والے کا، نعرہ لگانے والے کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا یہ نعرہ عوام میں سے نہیں آیا، علماء میں سے آیا ہے۔ قبلہ آپ کھڑے ہوں گے، میری منت مان کر چہرہ دکھائیں، نعرہ لگائیں، میں دیکھوں کون چپ رہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ 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 عبادہ، کیسے پڑھوں چپ کر گئے ہو؟ عبادہ، جناب عبادہ، اپنے بندوں کو۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس گھر کا ذکر غیروں سے نہیں کیا، اپنوں سے کیا۔ ہائے، میں نے اس گھر کا ذکر غیروں سے نہیں کیا، اپنوں سے کیا ہے۔ یا اللہ ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں ہیں، فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہیں۔ یا اللہ یہ سارے نمازی نہیں ہے، فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہیں۔ یا اللہ میں تو نکما بیٹھا ہوں، فرمایا میں نے محمد سے کہہ دیا یہ پھر بھی میرے اپنے ہیں۔ یا اللہ دیکھا کیا ہے، فرمایا بڑے نالائق ہیں پر اس گھر کو فضل کبیر تو مانتے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، اللہ فرمایا میں علی کا ذکر آمنو سے کر رہا ہوں، آمنو سے، میں علی کا ذکر آمنو سے کر رہا ہوں، میں اس گھر کا ذکر آمنو سے کر رہا ہوں، میں اس گھر کی بات آمنو سے کر رہا ہوں۔ جب بولیں گے تو بات آگے چلے گی، آمنو سے بات ہے، بات جو آمنو بیٹھا ہے بول کے بتاؤ میں آمنو بیٹھا ہوں۔ شاہ جی آمنو کا معنی کیا ہے؟ جو ایمان لائے۔ دیکھو یہ آمنو لفظ بڑا کمال ہے، سارے دھرنے کو جتنے بھی بندے اسلام آباد اس وقت بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے آمنو ہم ہیں، باقی سارے مشرک ہیں جو نہیں آئے۔ جتنے ہمارے یہاں پہلے تشیع حضرات ہوں گے وہ کہتے ہیں مومن قریب قریب آ جاؤ، ان کو پتہ ہے باقی کوئی مومن نہیں، مومن تو ہم ہیں، آمنو تو ہم ہیں۔ اچھا جتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ سب کو مشرک سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنو تو ہم ہیں، آمنو تو ہم ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ میں قرآن ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میں ضمانت دیتا ہوں پورے قرآن کی، پورے قرآن میں لفظ آمنو جب بھی آیا ہے الف ہے، میم ہے، نون ہے، واو ہے، الف ہے، یہ بنتا ہی 5 سے ہے۔ پورے قرآن میں آمنو جب بنتا ہے بنتا ہی 5 سے ہے۔ میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں؟ آمنو بنتا ہی 5 سے ہے۔ آمنو بننے کے لیے 5 کو ماننا پڑتا ہے۔ نہیں رکو بیٹا، اتنی جلدی نہیں کرنی، اتنی جلدی نہیں کرنی، ابھی فیصلہ پورا نہیں ہوا۔ آمنو میں الف پہ اعراب ہے، میم پہ اعراب ہے، نون پہ اعراب ہے، واو پہ اعراب ہے، 5واں الف ساکن ہے۔ یہ لکھنے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ پتہ چلا لکھنے میں 5 آئے، پڑھنے میں 4 آئے۔ آئے ہائے، آپ جسے سمجھ آئیے وہ مچلو میرے ساتھ بیٹھ کر، لکھنے میں آئے پڑھنے میں 4 آئے۔ آمنو بننے کی شرط یہ ہے جہاں 5 آئے ساتھ میں 4 آئے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، جہاں 5 آئے ساتھ میں 4 آئے۔ اب سمجھ آئی جس کے دل میں نبی کے 5 تن پاک کی محبت ہو، حضور کے 4 یاروں کا احترام ہو، قرآن اسے آمنو کہتا ہے۔ خوبصورت سن رہے ہو، خوبصورت سن رہے ہو بھائی، بہت خوبصورت سن رہے ہو۔ اب میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، آمنو بننے کے لیے پہلے الف کو ماننا پڑتا ہے۔ آمنو کے لیے پہلے الف کو سجدہ کرو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آمنو کے لیے پہلے الف کو مانو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آمنو کے لیے پہلے الف کو مانو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آمنو کے لیے پہلے الف کو مانو۔ میں نہیں آگے چلوں گا جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آمنو کے لیے پہلے الف کو مانو،
یا اللہ مان لیا ہے، اللہ کو مان لیا، اب کیا کریں؟ فرمایا اب الف کے بعد آمنو کے لیے جب بھی آئے گا میم آئے گا، اب محمد رسول اللہ کو مانو۔ یا اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا آگے نون آئے گا، سارے نبیوں کو مانو۔ یا اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا آگے واو آئے گا، آگے واو آئے گا، آگے واو آئے گا، آگے واو آئے گا، آگے واو آئے گا۔ یا اللہ کسے منوانا چاہتا ہے؟ فرمایا میرے ولیوں کو مانو، غوث العظم کو مانو، اپنے مرشد کو مانو۔ یا اللہ آگے الف آئے، فرمایا گناہگار ولی تک آئے گا، ولی اسے اللہ سے ملائے گا۔ جسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ اب سمجھ آئی اللہ نے آل نبی کا ذکر کن سے کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جن کے دل میں نبی کے پائتن پاک کی محبت ہو اور ان کے دل میں چار یاروں کی عقیدت ہو اور پھر وہ غوث کی یارویں پکاتے ہو، علی علی کرو۔ جسے سمجھ آئیے بولو تو میں آگے قرآن پڑھوں۔ جی بیٹا جیتے رہے، آپ کی خیر ہو جناب، آپ کو اللہ برکت عطا فرمائے، اور جو بول رہے ہیں انہیں بھی برکت عطا فرمائے، اور جو چپ بیٹھے ہیں انہیں بھی برکت عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس صحن میں جتنے آئے ہیں سبھی کو اللہ اپنی برکتیں عطا فرمائے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا آمنوا آمنوا۔ میں چاہتا ہوں اس آیت کا پورا ترجمہ آج کر لیں، بس میرا ساتھ دیں اس کے لیے، آپ کو سبحان اللہ کی تسبیح کرنی پڑے گی بیٹھ۔ فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، ابھی نہیں جی، ابھی نہیں، وعملوا الصالحات، نہیں جی نہیں، ابھی نہیں جی، وعملوا الصالحات۔ اے پیرامن منہ کر کے جتنے بندے بیٹھے ہیں چپ بیٹھے جی، حلی نہیں ترجمہ دینا، وعملوا الصالحات۔ اب بول پڑے ہیں، اب دیں ترجمہ اس کا، کیا ترجمہ ہے؟ اور اچھے کام کیے۔ ہاں اللہ فرمایا اس گھر کا ذکر نمازیوں کے ساتھ ہے، ہاں اس گھر کا ذکر اس کے ساتھ ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہے، نہیں جسے بیٹی بیٹی نہ لگے، ماں ماں نہ لگے، جسے کسی کی عزت دیکھ کے اس کی حیا سے آنکھیں جھک نہ جائیں، اس کا اس ڈیرے سے کیا تعلق ہے، اس کا اس گھر سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، یہ پاک گھر ہے، اللہ نے ذکر ان سے کیا ہے جن کی آنکھوں میں حیا ہے۔ رات کے 2 بجے جس کا واٹس ایپ اسے ننگی عورتیں دکھائے، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ اس گھر کا ذکر اللہ نے ان سے کیا ہے جو نمازی ہیں۔ میں عرض کروں میلاد کا مہینہ ہے، حضور کا میلاد ہوا نا، تو میلاد نبی یہ ہے کہ آمینہ کی گود میں آتے ہی مصطفیٰ نے سجدہ کیا۔ مولا مرتضیٰ نے دنیا سے جاتے ہوئے کوفے کی مسجد میں شہادت کے وقت پھر سجدہ کیا۔ امام حسین نے کربلا میں دنیا کو چھوڑتے ہوئے اپنا سر تن سے جدا کرواتے ہوئے پھر سے سجدہ کیا۔ منگانی شریف والوں اب تو مجھے بتا دو، نہ کسی پیر کا اس سے تعلق ہے، نہ کسی مرید کا اس سے تعلق ہے، جسے سجدے کی حیا نہیں، جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے امام زین العابدین سامنے آ رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، چھوٹا سا شہزادہ کھیلتا کھیلتا کنویں میں جا گرا، رولا پڑ گیا، سید کھوج دیکھ پہ ہے، امام باقر کھوج دیکھ پہ نے، امام زین العابدین دا پتر کھوج دیکھ پہ ہے۔ قسم با خدا حسین کے بیٹے نے سلام نہیں پھیرا، اپنے نفلوں میں لگے رہے، جب کبھی فارغ ہوتے ہیں تو مصلی نہیں چھوڑا، دعا میں آ گئے، دعا خشوع اور خضوع سے مانگنے کے بعد جب دروازہ کھولا لوگوں کی چیخیں نکل گئی، سرکار تہاڈا پتر شہید ہو گیا، حضور تہاڈا لال شہید ہو گیا، حضور اسی تہاڈا پتر کھوہ چوں نہیں کر سکے، تہاڈا پتر قربان ہو گیا، پانی میں ڈگ کے شہید ہو گیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں بیٹا راستہ چھوڑو، لوگوں نے راستہ دیا، کنویں کے کنارے پہ جا کے امام زین العابدین نے کھوہ وچ باں ودا کے آواز مار دینے باقر ہاتھ بار کٹ،
अंदरों इमाम बाकर ने हथ बाहर कढ़िया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पुत्र दे हथ च हथ पा के अपने पुत्र नूं बाहर कढ़ लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे शहजादे इमाम बाकर दे करीब बंदे आके वेंदे ने कि इमाम बाकर दे कपड़े विचों पानी नहीं निकल रहा बल्कि धूड़ पई निकल दी है। बंदे परेशान हो के आंदे लजपाला ये की है? फरमाया बेलियो मैं ओदे वल्लों मुंह नहीं मोड़िया, उन्हें मेरे वल्लों मुंह नहीं। आए हाय बोलो जिसे समझ आ रही है बात। आज बंदे कारोबारी मामलात में परेशान है, कारोबार नहीं चलता जनाब, कारोबार नहीं चलता। और हजरत की बारगाह में आके कहते हैं सरकार कोई तवीज बना दियो, कोई फतहनामा दे दियो मुर्शिद जी, कोई फतहनामा दे दियो, काम नहीं चलता पिया, रोजी च बरकत कोई नहीं, कोई फतहनामा दे दियो। तो हुण ते वावा उर्स ते बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं, मुर्शिद भी बैठे ने, मैं उन्हां दे कदमां नूं हथ ला के तुहानूं कारोबार वास्ते एक फतहनामा कर ना दियां? अच्छा कोई नहीं, तुहानूं नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, समझ आ गई नहीं, मैंने समझ आ गई नहीं चाहिए, कोई गल नहीं, नहीं मिलेगा कोई गल नहीं जनाब। अच्छा मैं मुर्शिदा को इजाजत लैके कर देना सी पर तुसी मोख ही नहीं देंदे पे यार। इस वेले तवीज दी मोख सिर्फ सुभान अल्लाह पे चलदी है, नहीं अजे नहीं सारियां दी आई जनाब। ते दे दियोगे तो मैं दे छड़ांगा, नहीं तो मैनूं इजाजत दियो मैं आगे पढ़ना शुरू करा। जिदा दिल करदा कारोबार दी बरकत ली फतहनामा लब जाए, सुभान अल्लाह ऊंची आवाज नाल आखो जरा। अब लो ये फतहनामा लोहे महफूज से उतरा है और हुसैन के नाना के कल्बे अथर पर आया है। फरमाया वामुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो। वामुर अहलका बिस्सलात, अपने पीरा को लो तवीज ले जो है कारोबार ली बरकत आस्ते ले लो ना, फिर तो यार लवो ही और ना करो छेती तवीज लवो सुभान अल्लाह कह के जरा। अल्लाह फरमाया वामुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो। वामुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो। वामुरा मेरिया तियां सुनदियां ने पियां, अभी हरेरा रावी ने इस हदीस ने फरमांदे ने अल्लाह रहमत करे उस बीबी पर जो सोए हुए खामद को कहे उठ पलिया नमाज पे जाती है। आए हाय अल्लाह रहमत करे उस खामद पर जो सोई हुई घरवाली को कहे उठ पलिए नमाज। मुझे क्या पता कितनी रहमत होगी उस मियां बीवी पर जिस पर आलमीन की रहमत की दुआ मांग रहे। फरमाया वामुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो। या अल्लाह तो फिर फरमाया वस्तबिर अलैहा, सिर्फ आर्डर नहीं करना खुद भी पढ़ो। या अल्लाह फिर फरमाया ला नसअलुका रिज़्क़न, हम तुमसे रोजी का सवाल नहीं करते, हम तुमसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करते। लेकिन मौला फिर फरमाया नहनु नर्ज़ुकुक, अगर तू नमाजी हो जा, तेरी बीवी नमाजी हो जाए, तेरी धियां नमाजी हो जान, तेरे बच्चे नमाजी हो जान, मैनू मेरी इज्जत की कसम रोजी विच बरकत दा वादा मैं कर देना। समझ आ रही है आपको? ये जिक्र है औलाद रसूल का, और जिनसे बात हो रही है वो आमिलुस सालिहात है। देखो मैं आपको एक राज की बात बताऊं, वैसे तो मैंने अब तक भी जो कहा वो भी राज है, लेकिन अभी जो राज कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मेरे नौजवानों मुझे देखो, अली उस जात को कहते हैं दुनिया में भी आए ना किसी बंदे के घर नहीं आता, काबे में आता है। मैं कह गया, मेरी नालायकी है कि बात आप तक नहीं पहुंची। मैं फिर एक दफा अर्ज करता हूं, अब सारा मजमा मुझे देखो ताकि बात आप तक पहुंच जाए। अली उस जात को कहते हैं कि ये जब भी आते हैं काबे में आते हैं। मैंने कहा था मुझे देखोगे तो समझ आएगी। मैं फिर एक दफा कह देता हूं कि अली उस जात को कहते हैं जब भी आते हैं काबे में आते हैं। इस मजमे में किसी का दिल करता है यहां अली आ जाए? हाय हाय, जिसका दिल कर रहा है चुप कैसे रह गया है मेरे सामने? जिसका दिल कर रहा है मुझे बताओ कि मेरा दिल करता है यहां अली आ जाए। आ जाए, आ जाए, इसे काबा कर लो। हाय हाय बोलो जिसे समझ आई है बात की। इसे काबा करो। दिल बदस्त आवर के हजी अकबरस्त, रूमी कहते हैं दिल बदस्त मोमिन का दिल खुश करो कबूल हज का सवाब होता है। अब कहते हैं आज हजारा काबा, आज हजारा काबा, यक दिल बेहतरस्त। तू काबे की बात करते है, हजार काबे भी इकट्ठे हो जाएं उस दिल की बराबरी नहीं कर सकते जिसमें अली आ जाए। हजार
काबे भी मोमिन के दिल की बराबरी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हुजूर फख्र सादात किबला आलम, आस्ताना आलिया मुल्तान शरीफ। नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा नाम। बुजुर्गों का नाम ऐसे ही लिया जाता है, किसे नहीं उनका नाम आता, सबको आता है तो मैं नहीं आप ध्यान मुकम्मल फरमाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था अच्छा अब रहने दें, जरूरत नहीं है, मुझे नहीं साथ बैठना इनके, या ये बैठेंगे या मैं बैठूंगा। अर्ज ये कर रहा था, अली उस जात को कहते हैं जब भी आए काबे में आता है। इस मजमे में किसी का दिल करता है यहां अली आ जाए? मैं कैसे, पता है आपको, अब सरकार शाह साहब किबला आ गए, अब मेरा मिजाज थोड़ा बदल जाएगा। अब मैं वो यावली मारूंगा थोड़ी सी। वो फुटबॉल का मैच हो रहा था ना जी, तो कोई इधर से ठुड्डा मारता है, कोई इधर से ठुड्डा मारता है, कोई इधर से ठुड्डा मारता है, कोई इधर से ठुड्डा मारता है। इन जैसे बुजुर्ग बैठे हुए थे, मेरे जैसा नालायक करीब होके कहने लगा, शाह जी गल ते दसो, बेटा पूछो इस गरीब का कसूर की इन्हों इन्ने ठुड्डे पैंदे ने। बुजुर्गों ने फरमाया, पुत्र पता गल की है? जी दसो। ये अंदरों खाली है। हाय भाई बोलो जिसे समझ आई है। ਇਹਦਾ कसूर है वे अंदरों खाली, ਇਹਦਾ कसूर है वे ए अंदरों खाली। बड़े ठुड्डे पैंदे जे उन्होंने जड़ा अंदरों खाली हो जाए। कश्मीर में ठुड्डे पड़ रहे हैं, बोस्निया में ठुड्डे पड़ रहे हैं, इराक में ठुड्डे पड़ रहे हैं, चेचनिया में ठुड्डे पड़ रहे हैं, ईरान में ठुड्डे पड़ रहे हैं, बर्मा में ठुड्डे पड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट को ठुड्डे पड़ रहे हैं। या अल्लाह नबी दी उम्मत दा कसूर की है? फरमाया अंदरों खाली हो गए, अंदरों खाली हो गए। मैं कैसे आगे चलूंगा? ये खानका है, ये दरवेश का डेरा है, ये फकीर की महफिल है, यहां से नहीं मिलेगा तो ये कहां से पैगाम मिलेगा? या अल्लाह की करिए? फरमाया अंदर उन्होंने ले आओ ना, 313 खलोते हो ना, ते 3 गुना दे उत्ते हैवी हुंदे ने जदों अंदर वो आ जान। और भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की। या अल्लाह तो क्या करे? फरमाया आज भी मुस्तफा के अली को यहां ले आओ, कश्मीर खैबर के नक्शे में बदल जाए। ओए ओए, मंगानी शरीफ में आने वालों, सन 1947 14 अगस्त का वाकया है। मेरे परदादा मोहम्मद हुसैन शाह जमात अली शाह के शाना बशाना लड़ रहे थे। हमने एक वकील रखा था, उसका नाम कायदे आजम था। कायदे आजम का असली नाम क्या था? मोहम्मद अली की बहन का नाम क्या था? फातिमा। अब भी नहीं आपको समझ आई? जहां मोहम्मद अली और फातिमा आ जाए आजादी तो मुकद्दर हो जाता है। जिसे समझ आई सीने का दौर लगा के सुभान अल्लाह। जहां मोहम्मद अली और फातिमा आ जाए आजादी तो मुकद्दर हो जाता है। या अल्लाह करे क्या? फरमाया इसे काबा करो। इसे काबा करोगे? यार मिलाद सुन रहे हो ना? तो सुन रहे हो ना मिलाद? अम्मा हलीमा की डाची चल नहीं सकती थी, अम्मा हलीमा की बकरियां दूध नहीं देती थी, अम्मा हलीमा के घर में बड़ा फाका था, अम्मा हलीमा के घर में दिया नहीं जलता था, अम्मा हलीमा का
یعنی معاشی معاملات میں بڑا برا حال تھا، بس مصطفیٰ آ گئے یہ ہو گیا، مصطفیٰ آ گئے یہ ہو گیا، مصطفیٰ آ گئے پھر یہ ہو گیا، ابھی بھی چپ کر کے بیٹھے ہو؟ تمہیں نہیں پتا جہاں وہ آ جائے برکتیں ہو جاتی ہیں؟ جسے سمجھ آئیے بولو میرے ساتھ، جہاں وہ آ جائیں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اب اس مجمع میں جس کا دل کرے یہاں وہ آ جائیں، اسے کعبہ کرو، اسے کعبہ کرو۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین، میرا نائب خطیب کدھر گیا ہے؟ کھڑے ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتا ہے نبی کا گھر وہ فضل کبیر ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو آمنو بھی ہیں۔ اب میں نے بتایا تو تھا جو آمنو کیا ہے، اور جو نبی کے چار یاروں کو مانتے ہیں، پائتن کی محبت دل میں رکھتے ہیں، غوث کی یارویں پکاتے ہیں، پھر وہ علی علی کرتے ہیں، پھر نمازی ہیں، پھر وہ کیا ہیں؟ نمازی ہیں۔ اب بزرگ تشریف لے آئے ہیں، میرا اندر سے دل یہ بھی کر رہا ہے کہ میں خطاب یہیں پہ چھوڑ دوں، میں چاہتا ہوں چلو ایک دو لفظ کا ترجمہ اور کرتے ہیں اور باقی آیت سے آپ سے ادھار کر لیتے ہیں۔ اب اگلا لفظ آیا کل، اگلا کیا لفظ ہے؟ سارے بولو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک دفعہ کل کہا اس کے 20 گناہ معاف ہو جائیں، اس کے 20 درجے بلند ہوں گے، اس کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ اونچی آواز سے کہہ لو کیا لفظ ہے؟ کل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ نہیں بولیں گے، کل کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ اللہ مصطفیٰ سے فرما رہے کہ محبوب آپ بات کرو، نہیں، پہلے کون بات کر رہا ہے؟ اللہ۔ کر کیا رہے؟ نبی کی آل کا ذکر اپنی قدرت کے مطابق۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب آپ بات کرو۔ کیسے آگے چلو؟ کدھر توجہ ہے آپ کی یار؟ اب 10 منٹ مجھے دو، میری آنکھ میں آنکھ ڈالو تاکہ میں یعنی سکون سے یہاں سے سفر کروں۔ اب درمیان میں اللہ فرماتا ہے کل، مانا ہے محبوب آپ بات کرو، نہیں میری طرف دیکھو، کل مانا ہے محبوب آپ بات کرو، نہیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، کل محبوب آپ بات کرو۔ مولا میں کیا کروں؟ فرمایا محبوب وہ ذکر شروع کرو جو میں نے شروع کیا تھا۔ مولا تو میرے گھر کا ذکر کر رہا ہے، تو فرمایا محبوب اٹھو، اٹھ کے علی کی بات کرو، اٹھو حسین کا ذکر کرو، اٹھو فاطمہ کی بات کرو۔ میں منت کر لیتا ہوں مولا تو کر رہے نا، تو سارا کر دے، اور اگر تو نے مصطفیٰ سے کروانا ہے تو درمیان میں سے کل نکال کر آیت کے آغاز پہ رکھ کے سارا نبی پاک سے کروا لے۔ یہ کیسا ذکر ہے؟ آدھا تو آپ کر رہے ہیں، آدھا محبوب سے کرا رہا ہے، آدھا تو آپ کر رہے ہیں، آدھا محبوب سے کرا رہا ہے، آدھا تو آپ کر رہے ہیں، آدھا محبوب سے کرا رہا ہے، آدھا تو آپ کر رہے ہیں، آدھا محبوب سے کرا رہا ہے۔ بھائی بولو گے تو بات آگے چلے گی۔ یہ کیسا ذکر ہے؟ آدھا تو آپ کر رہے ہیں، آدھا محبوب سے کرا رہے ہیں۔ مولا یا سارا نبی سے کروا یا سارا خود کر لے۔ قدرت کی آواز ہے چپ کر، اگر میں سارا نبی سے کرواؤں گا تو زمانے کے مولوی کان سے منہ لگا کے کہیں گے اپنا تھا نا اس کی کرتے رہے، دماد تھا نا اس کی کرتے رہے۔ آدھا ذکر میں کروں گا، آدھا مصطفیٰ سے کرواؤں گا۔ قیامت تک جو بھی قرآن کھولے گا اسے سمجھ آ جائے گا کہ اس گھر کا ذکر شرک نہیں، بدعت نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، خدا کی بھی سنت ہے۔ وہ کون سے بارڈر سے نعرہ آیا؟ مجھے شکل تو دکھاؤ۔ اب بزرگوں کو اٹھ کے کھڑا کرو، اٹھ کے کھڑا کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں جی کھڑے ہو جی، دوبارہ نعرہ لگائیں، دیکھوں میں کون چپ ہے۔ اب میری ضرورت نہیں کہ میں اس سے آگے چلوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ آپ سے ادار ہو گیا۔ زندگی اگر وفا کرے گی میں انشاءاللہ کسی موقع پر پھر حاضر ہوا، میرا وعدہ رہا اسی آیت کے انہی لفظوں سے بات کا آغاز کریں گے۔ بس داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے۔
نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، آستانہ عالیہ منگانی شریف، آستانہ عالیہ منگانی شریف، جیوے 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 جیوے، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ علامہ پیر سونا بھائی آپ سے مخاطب تھے، آپ کو ذکر اہل بیت سے نواز رہے تھے۔ ایک ستارہ